علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم مرزا غالب کا خط پڑھیں گے میر مہدی حسین مجروح کو، جو انہوں نے لکھا ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور غالب کی تحریر کو بھی انجوائے کریں گے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی اردو تحریر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ غالب کے خطوط کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ آپ بڑھائیں۔ اچھا، کہتے ہیں خط شروع کرنے کا انداز دیکھیں، ایک جو ہے ایک خاص طریقے سے کہ جیسے وہ مخاطب کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میاں آج یکشنبہ کا دن ہے۔ یکشنبہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یکشنبہ کا مطلب ہے اتوار کا دن ہے، 7 فروری کی، اور شاید جو ہے 22ویں جمادی الثانی کی ہے۔ اب یہ یہاں پر جو ہے وقت بتا رہے ہیں کہ میں کس دن کو جو ہے وہ خط لکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں دوپہر کے وقت شیخ مشرف علی رہنے والے استاد حامد کے کوچہ کے میرے پاس آئے۔ کہہ رہے ہیں دوپہر کا وقت ہے، شیخ مشرف علی رہنے والے استاد حامد کے کوچہ سے جو ہے وہ میرے پاس جو ہے آوے، اور انہوں نے تمہارا خط لکھا ہوا 15 جمادی الثانی کا دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو استاد کے کوچہ سے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے تمہارا خط 15 جمادی الثانی کا دیا۔ ڈاک کا ہر خط مجھ تک نہیں پہنچا اور نہ ہی میں شہر سے کہیں گیا، جہاں رہتا تھا وہیں ہوں۔ خدا پہنچا، خود پہنچا اور نہ میں شہر سے کہیں گیا۔ ٹھیک ہے، جہاں رہتا تھا وہیں ہوں، خدا جانے وہ خط مسترد کیوں ہوا۔ کہتے ہیں میں تو یہیں پر تھا، جہاں رہتا تھا وہیں پر ہوں، پتہ نہیں وہ خط مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کیوں نہیں پہنچا، کیا وجہ ہے۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا خط آوے۔ آوے یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قدیم اردو کا لفظ ہے، اب ہم اس پہ بولتے ہیں آئے۔ تو یہ جو قدیم اردو تھی، شروع میں جو اردو تھی، ریختہ میں جو تھی اردو، ریختہ دور کی، یہ اس وقت کا لفظ ہے آوے۔ اور میں پھیر دوں، پھر تم خود کہتے ہو کہ اس پر یہ لکھا ہوا ہے اس، یہ دیکھیں اوس کی طرح لکھا ہوا ہے، الف واو سین اوس، مطلب اس، یہ اس لکھا ہوا ہے اوس کی طرح۔ ٹھیک ہے، شاید یہ بھی قدیم اردو کا لفظ ہوگا۔ لکھا ہوا آیا کہ مکتوب علیہ یہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہوتا اور یہ لکھتا کہ میں نہیں ہوں۔ کہتے ہیں مکتوب علیہ یہاں نہیں، میں ہوتا تو میں لکھتا کہ میں نہیں ہوں۔ آگرہ اور الور اور کول سے برابر خط چلے آتے ہیں۔ کہتے ہیں الور سے، آگرہ سے، کول سے جو ہے برابر خط جو ہے میرے پاس پہنچ رہے ہیں۔ تمہاری والدہ کا مرنا سن کر مجھ کو بڑا غم ہوا، خدا تم کو صبر دے اور اس عفیفہ کو بخشے۔ عفیفہ کہتے ہیں نیک کو، پرہیزگار کو۔ ٹھیک ہے، میرا حقیقی بھائی مرزا یوسف خان دیوانہ بھی مر گیا۔ کہتے ہیں میرا جو حقیقی بھائی تھا مرزا یوسف خان وہ بھی مر گیا۔ کیسا پنشن اور کہاں اس کا ملنا، یہاں جان کے لاڑے پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کیسی پنشن، جو ہے مرزا غالب کو پنشن کی وجہ سے بہت سے مسائل دیکھنے پڑے تھے، پنشن کے لیے انہوں نے دور دراز شہروں کا سفر کیا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں یہاں جان کے لالے پڑے ہیں۔ اور جو ہے جان کے لالے پڑے ہیں، اس کے بعد ایک شعر لکھتے ہیں جو مرزا غالب کی ایک غزل کا مشہور شعر ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اسی غزل کا یہ شعر ہے۔ کہتے ہیں ہے معجزن ایک کلزم خوں، کاش یہی ہو، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ یہاں پر معجزن کا مطلب ہے لہروں سے بھرا ہوا، ابھرتا ہوا، اور کلزم خون کا مطلب ہے یہاں پر کلزم خون کا مطلب ہے خون کا سمندر۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو مختصر سی اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ غالب کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی ایک خون کے سمندر کی طرح ہے، غم، درد اور دکھوں سے جو ہے ہر طرف کی لہر چھائی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی میری مصیبتوں کا آخری درجہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لیکن مجھے فوراً خیال آتا ہے ابھی تو اور بھی سخت حالات آنے والے ہیں، مطلب مصیبتوں کا سلسلہ بھی بہت دور تک چلنے والا ہے۔ اگر زندگی ہے تو اور پھر مل بیٹھیں گے تو کہانی کہی جائے گی۔ تم کہتے ہو کہ آیا چاہتا ہوں، اگر آئے تو بے ٹکٹ کے نہ آنا۔ میر احمد علی صاحب کو لکھتے ہو کہ یہاں ہے، مجھ کو نہیں معلوم کہ کہاں ہے، مجھ سے ملتے تو اچھا کرتے، میں مخفی نہیں ہوں۔ مخفی کا مطلب ہے چھپا ہوا یا پوشیدہ نہیں ہوں، روح پوش نہیں ہوں، مطلب چھپا ہوا نہیں ہوں۔ کام جانتے ہیں
کہ यहाँ है, मगर न बाज पुरस व गिरोदार, न बाज पुरस न गिरोदार में आया हूँ। यहाँ पर गिरोदार का मतलब है जो मतलब पकड़ने वाला, उलझने वाला, ठीक है। मतलब गिरोदार नहीं हूँ, मतलब मैं फंसा हुआ नहीं हूँ। गिर का मतलब है जो है पकड़ने वाला, और दार का मतलब है रखने वाला। मतलब वो कहने मैं यहाँ पर फंसा हुआ उलझाओं में नहीं हूँ, न खुद अपनी तरफ से कस्ते मुलाकात का क्या है। कस्ते मुलाकात मतलब इरादतन मुलाकात करना, ठीक है। बाई हमा एमन भी नहीं हूँ, बट बाई हमा मतलब का मतलब है इसके बावजूद। अरबी का लफ्ज है ये, सॉरी अरबी का नहीं फारसी का ये लफ्ज है। बाई हमा एमन मतलब खुशकिस्मत भी नहीं हूँ। देखिए अंजाम का क्या है। यहाँ सवाल इंसान कह रहे हैं कि अंजाम का क्या होता है। आगे कहते हैं नस्र क्या लिखूं और नज्म क्या कहूंगा। वो नस्र जो तुम देख गए हो, वही दो चार वर्क और भी स्याह किए गए हैं, मतलब दो चार वर्क और भी लिखे गए हैं। भेजना मुमकिन नहीं, जब आओगे तो मुझको जीता पाओगे तो देख लोगे। कह रहे हैं कि मैं वो गजल जो है भेज नहीं सकता, नस्र में क्या लिखूंगा, जो भी मैं लिखूंगा तो मैं तुम्हें भेज नहीं सकता। अगर तुम आओगे, मैं जिंदा हुआ, तो मुझे जरूर देखोगे। आगे कहते हैं मेकस्टैन में है, बातें बनाता फिरता है। अब ये कोई शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मेकस्टैन में है, बातें बनाता फिरता है। सुल्तान जी मैं भी था, अब शहर में आ गया है। दो तीन बार मेरे पास भी आया, 5-7 दिन से नहीं आया। कहता था कि बीबी को और लड़के को बहरामपुर मीर वजीर अली के पास भेज दिया है। अच्छा अब ये देखें, इन खतों के पढ़ने का हमें ये फायदा है, ये फायदा भी है कि हम मिर्जा गालिब के दौर के हालात भी हैं जो है वो भी पढ़ रहे हैं कि गालिब के क्या हालात थे, उनके दोस्त अहबाब के या उस दौर के क्या हालात थे। आगे कहते हैं खुद यहाँ लूट की किताबें जो है खरीदता फिरता है। मीरन साहब की खरीदो आफियत नहीं, खैर आफियत सॉरी। मगर नामालूम क्या हुआ कि वो माँ कबाइल है या तनहा है। मतलब मुझे नहीं पता कि वो माँ कबाइल है, वो तनहा है या सबके साथ रहते हैं। अगर तनहा है तो कबाइल कहाँ है, मतलब उनकी फैमिली या उनके साथ रहने वाले खानदान के लोग वो सब कहाँ हैं, ठीक है। इसके बाद हम खत का इख्तिताम कर रहे हैं। गालिब कहते हैं तुम्हारे छोटे भाई को तो मैं जानता हूँ कि वो यहाँ है और अच्छी तरह से है, मतलब वो ठीक है। बड़े भाई का हाल क्यों ना लिखा, यकीन है कि वो और तुम यकजा हो। कहते हैं तुमने बड़े भाई का हाल नहीं लिखा, मुझे यकीन है तुम और वो यकजा हो, मतलब एक साथ हो या एक साथ रह रहे हो। गवा दिन को रब्त मुझसे ज्यादा नहीं है, गो दिन को रब्त मुझसे ज्यादा नहीं है, मतलब ताल्लुक मुझसे ज्यादा नहीं है, लेकिन फर्जंद होने में तुम और वो बराबर हो। कहते हैं राब्ता जो है मुझसे ज्यादा नहीं है, लेकिन फर्जंद मतलब बेटा होने में तुम और वो मुझे बराबर हो। खत भेजने में तरद्दुद ना करो, मतलब देर ना करो, कोई देर ना करो, और डाक में बेतामुल भेज दिया करो। कहते हैं डाक में जो है खत लिखो तो बेतामुल, बगैर किसी देर के या उसके देर किए जो है वो भेज दिया करो। ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझसे राब्ते में रहा करो। यकशंबा एतवार का दिन, हफ्तम फरवरी जो है 7 फरवरी, वन ये है 1858, 1858 का जो है ये खत लिखा गया है। वक्त रसीदन नामा मिर्जा गालिब, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आप जो है इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।